رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ میں وہ کیوں بنوں جو تمہیں چاہیے، تمہیں وہ قبول کیوں نہیں جو میں ہوں۔ یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کے منتظر ہیں ان پر کن فرما دے، آمین۔ جھاڑو کی طرح صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے بیلچہ بنو، اٹھا پھینکو ایسے لوگوں کو جو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ صبر کا صلہ تو معجزوں میں ملتا ہے۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس کا صحیح اندازہ آخرت میں ہوگا۔ دوسروں کی زندگی آسان کر دیں اور اپنی آخرت۔ یا اللہ جو سر تیرے آگے جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، اور جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا، آمین ثم آمین۔ کبھی یوں بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے سامنے آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو۔ جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی، اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں، آمین۔ جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے گھر میں مشکلات بڑھ گئی ہیں، آوازیں بلند ہونے لگی ہیں اور سرکشی و عناد پیدا ہو گئی ہے، تو یہ جان لیں کہ شیطان وہاں مضبوط ہو چکا ہے۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مسکراہٹوں کے پھول بانٹنے والوں کے اپنے لب خاردار کانٹوں سے لہو لہان ہوتے ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں جیسے جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ وہ جن کو نیند نہ آئے انہی کو ہے معلوم کہ صبح آنے میں کتنے زمانے لگتے ہیں۔ لا تعلقی نفرت سے زیادہ بدترین سزا ہے۔ اپنی اولادوں کے اندر کم سے کم اتنا دین تو ڈال کر جائیے کہ چند برس ہی آپ کے لیے دعا ہوتی رہے۔ کوئی نیکی کے ایسے میدان سرگرم کر کے جائیے کہ 1000 برس گزر جائے، جنت میں درجات بلند ہوتے جا رہے ہوں۔ عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اخلاق کا اصلی امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ جو دل کے اچھے ہوتے ہیں دماغ والے ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ انسان کہتا ہے اڑنے کو پر ملے، پرندہ کہتا ہے رہنے کو گھر ملے۔ کتنی گہری بات ہے۔ کسی بزرگ نے بولا جو شخص صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے گا اس کی قسمت کا تارا ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ حوصلہ بہت ہے مجھ میں، اور یہ لازم تو نہیں نا کہ ہر بار آخری حد تک آزمایا جاؤں۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے گا کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔
الہی تیرے کن کی محتاج بندی آج صبر کی ہمت ہار بیٹھی ہے۔ شکریہ۔